کراچی کے پبلک اسپیسز پہ نظر ڈالنا یہ بہت یعنی پیچیدہ معاملہ ہے، کیونکہ کراچی بڑا شہر ہے اور اسی وجہ سے اس میں جو پبلک اسپیسز کی کیٹیگریز ہیں، اقسام ہیں، وہ بھی کئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا استعمال اور اس کے استعمال میں ہونے والا جو تنوع ہے، جو چینجز ہیں، ڈائیورسٹی ہے، وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ ایسی عام ٹائپالوجیز جس سے ہم سب کا واسطہ پڑتا ہے، ان ٹائپالوجیز کو اپنے سامنے رکھیں اور اس کو یا ان اقسام کے جو پبلک اسپیسز ہیں ان کے ذریعے سے ہم پبلک اسپیسز کی جو کارکردگی یا وقت کے ساتھ ساتھ ہونے والے جو محرکات ہیں، تبدیلیاں ہیں، وہ ہم ان کا جائزہ لیں۔ تو ایک ابتدائی پبلک اسپیس یا وہ جگہ جس سے ہم سب واقف ہیں، جس کا ہم تذکرہ اپنی عام گفتگو میں بھی کرتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں گلی۔ اور گلی میرا خیال ہے ہماری گفتگو کا عام حصہ اس لیے ہے کہ کسی بھی جگہ کو ایکسیس کرنے کے لیے، وہاں پر رسائی حاصل کرنے کے لیے عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی سڑک سے ایک گلی کی طرف جانا عام طور پہ عام کیفیت ہوتی ہے۔ تو اس کا اگر ہم انگریزی میں ٹرانسلیشن کریں گلی میں تو وہ لین بنتا ہے، لیکن انگریزی میں یا ہم مغرب کے جو شہروں کو دیکھتے ہیں اس میں بعض دفعہ وہ سماجی کیفیت سامنے نہیں آتی، کیونکہ جو گلی میں جس نوعیت کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جس قسم کے کام سر انجام دیے جاتے ہیں، جس نوعیت میں عوام جس طرح مجتمع ہوتے ہیں، وہ شاید مغرب میں جو شہر ہیں وہاں اس نوعیت کی کیفیات نظر نہیں آتی، اس میں فرق ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ خالصتاً آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مشرقی اصطلاح ہے، اور ہمارے شہروں میں یعنی برصغیر کے شہروں میں اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس بڑے خطے سے منسلک اور علاقے ہیں، جیسے اس میں ایران بھی شامل ہے، ترکی بھی شامل ہے، اور بڑے ریجن میں آپ کو یہ ٹائپولوجی جو ہے جگہ کی نظر آتا ہے۔ یہ جو چیز گلی کو ایک پبلک اسپیس کے طور پہ ممتاز کرتی ہے، اس کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے، وہ یہ ہے کہ گلی ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جو ایک سماجی پلیٹ فارم کا کام کرتی ہے، اور اس میں مختلف قسم کے لوگ، جس میں خواتین شامل ہیں، جس میں بچے شامل ہیں، جس میں علاقے کے نوجوان شامل ہیں، اس جگہ قیام پذیر لوگوں کے مہمان شامل ہیں، ان سب کو آپس میں بات کرنے کا، انٹریکٹ کرنے کا اور اجتماعی سرگرمیوں میں حصہ لینے کا ایک موقع فراہم کرتی ہے۔ اور یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ گلی کی آئیڈینٹی، اس کی شناخت اس طرح سے ہوتی ہے کہ وہ اپنے رہنے والوں کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے کہ اس گلی میں کون رہتا ہے، کس قسم کے لوگ رہتے ہیں، ان کا طور طریقہ کیا ہے، کیا ایسے کام ہیں جو وہ سر انجام دیتے ہیں جو یہاں آپ کو نظر آتے ہیں۔ اس میں ان کی جو روزمرہ کی سرگرمیاں ہیں وہ بھی آپ کو نظر آتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو غیر معمولی مواقع ہوتے ہیں، جس میں تقریبات ہیں، جس میں مختلف قسم کے جشن ہیں، جس میں ایون سوگ کی کیفیت ہے، اگر ایسا کوئی موقع آ جاتا ہے، وہ سب کے سب آپ کو گلی میں ہونے والی سرگرمیوں سے آپ کو واضح ہو جاتی ہیں۔ اس میں کچھ ہم نام آگے دیکھیں گے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمیں اپرچونیٹیز آف انٹریکشن فراہم کرتی ہے، ایک بہت بڑی بات ہے۔ آپ گلی میں لا تعلق ہو کے زندگی نہیں گزار سکتے۔ اگر آپ ایک مکان میں مقیم ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نظریں جھکا کر آس پاس دیکھے بغیر نکل جائیں، تو شاید ایسا ہوتا نہیں۔ جو لوگ پرانے محلوں سے اور گلیوں سے واقف ہیں یا کراچی کے ان علاقوں میں رہائش پذیر ہیں یا ان کا مشاہدہ ہے، وہ یقین اس بات کو آبزرو کریں گے کہ گلی میں لازمی ہے کہ آپ اپنے پڑوسی سے سلام کا رشتہ رکھیں، بات چیت کا رشتہ رکھیں، یہ منیمم ہے، رشتے اس سے اور آگے جاتے ہیں۔ پھر دوسری چیز یہ کہ اس میں اگر ہم اس کو اس کے ڈائمنشنز کے حساب سے، اسپیس کے حساب سے دیکھیں تو گلی بہت بڑی جگہ یا بہت چوڑی جگہ نہیں ہوتی۔ اس کا اسپیس ایسے ڈیفائن ہوتا ہے کہ یہ انٹریکشن اس کی اسپیس کی کوالٹی کی وجہ سے ایک طرح سے لازمی ہو جاتا ہے۔ گلی کی نوعیت ایسی ہوتی ہے، اتنا فاصلہ ہوتا ہے کہ ایک کی آواز دوسرے تک پہنچتی ہے۔ بحیثیت آرکیٹیکٹ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ گلی کے ڈیزائن میں یہ ساری باتیں بہت اہمیت کی حامل ہیں اور ان کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے بعض کیسز میں وہ تمام سرگرمیاں جو کہ اس کے مکینوں کے لیے، رہائش پذیر لوگوں کے لیے ضروری ہیں، جس میں سماجی سرگرمیاں ہیں، مذہبی سرگرمیاں ہیں، ایون تجارتی سرگرمیاں ہیں، وہ سب کی سب جو ہے گلی میں ہوتی ہیں، اور لوگوں کو اس کے بارے میں علم ہوتا ہے، اور لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ان سرگرمیوں کی صحت میں اضافہ ہو، وہ سرگرمیاں پھلے پھولیں تاکہ سب لوگوں کی خوشحالی میں
ایک طرح سے اضافہ بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کیفیت آگے بڑھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ گلیوں میں بہت سی تبدیلیاں آئی ہیں، بہت سے ٹرانسفارمیشنز آئے ہیں، اور ان میں ایسا ہوا ہے کہ بہت سی گلیوں نے اپنی غیر معمولی شناخت پیدا کر لی۔ مثلاً ہم سب ان میں سے بہت سے ایسے نام ہیں جن سے کم یہ نام ہم نے سنے ضرور ہیں اگر دیکھے نہ ہو، جیسے بوتل والی گلی ہے۔ ایک گلی ہے کراچی کے پرانے شہر میں جو اس وجہ سے بہت مشہور ہے، پنس روڈ کے قریب ہے، کہ جہاں پرانی بوتلیں اور خوشنما بوتلیں جو کسی بھی مقصد کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں وہ فروخت ہوتی ہیں۔ بعض کیسز میں ان کا نیلام ہوتا ہے، ان کی تجارت ہوتی ہے، یہ اس حوالے سے بہت مشہور ہے۔ اسی طرح سے ایک گلی ہے حیدرآباد کالونی میں، وہ اچار والی گلی کہلاتی ہے، اور ہماری جو حیدرآباد دکن سے متعلق کمیونٹی، آپ سب واقف ہوں گے کہ چٹپٹے کھانوں اور اچار اور چٹنیوں سے ان کا قریبی تعلق ہے، بنانے میں بھی استعمال کرنے میں بھی، تو یہ اچار والی گلی کہلاتی ہے۔ ایک فنکار گلی ہے جو پرانی ریڈیو پاکستان کی عمارت ہے، اس کے پیچھے وہ فنکار گلی اس لیے ہے کہ جیسے ہم سب واقف ہیں ریڈیو پاکستان کا اس ملک کی ثقافت میں گہرا کردار رہا ہے، تو بعض دفعہ وہ تمام بڑے فنکار جن کو اپنے ساتھ کام کرنے والوں کی ضرورت ہوتی تھی، وہ اپنے ساتھیوں کو یا اپرینٹسز کو بلانے کے لیے کوشش کرتے تھے کہ اطراف میں قیام پذیر لوگوں کو اس بات کی تربیت دیں، تو آہستہ آہستہ وہ اسپیشلائز ہو گئی اور فنکار گلی کہلانے لگی۔ اسی طرح سے ایک گلی ہے جو قوال گلی کہلاتی ہے، جہاں بہت ہی نامور قوال یا ان کے خاندان قیام پذیر ہیں۔ تو آپ یہ دیکھ لیجیے کہ یہ ساری جو کیفیت ہے یہ بنیادی طور پہ وقت کے ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوئی۔ ہوا یہ کہ اگر ایک قسم کے لوگ آ کے آباد ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ ان کی موجودگی کی وجہ سے ان کے ساتھ قیام پذیر لوگوں کی سرگرمیوں میں بہتری آئے گی، تو اسی طرح کے لوگ آ کے وہاں پر اور آباد ہوئے۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز یہ واضح ہے، وہ یہ کہ یہاں پر گاڑیوں کی آمد و رفت جو آج کل ہمیں تمام قسم کی گلیوں میں اور چیزوں میں نظر آتی ہے، وہ زمانے میں تقریباً اس کا فقدان تھا۔ یہ تمام گلیاں پیدل چلنے والوں یا وہ لوگ جو کہ گلی میں بیٹھ کے بات کرتے تھے، ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے تھے، یہ اس قسم کا ماحول جو ہے وہ ہمیں فراہم کرتی تھی۔ لیکن وقت کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا جو کانفلکٹ آیا وہ یہ ہے کہ تقریباً تمام ایسے راستوں میں گاڑیوں کی آمد و رفت، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ گاڑیوں نے ان کو ٹیک اوور کر لیا ہے، وہ کیفیت بڑھ گئی ہے۔ کم سے کم جہاں گاڑی نہیں پہنچ سکتی وہاں موٹر سائیکل تو ضرور اندر داخل ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو اس کی کیفیت ہے اس میں فرق آ جاتا ہے۔ ہمارے پاس جو ہماری بہت سی قدیم اور نسبتاً نئی نیبرہڈز ہیں، جس میں پیر الہی بخش کالونی ہے، لیاری ہے، ناظم آباد ہے۔ اب اس میں پیر الہی بخش کالونی جو ہے وہ قیام پاکستان کے بعد کی نیبرہڈ ہے، لیکن اس میں بھی ان کی گلیوں میں ان کی ثقافتی زندگی میں ایک انتہائی اہم کردار ہے۔ ملک کے بڑے نامور فنکار، ملک کے بڑے نامور لکھنے والے، نامور گلوکار اسی نیبرہڈ میں آ کے قیام پذیر ہوئے تھے۔ اسی طرح سے لیاری ہے، ناظم آباد ہے، کرنگی ہے، ایون کرنگی جو کہ پلان ٹاؤن شپ تھی، وہاں پر بھی آپ کو گلیوں کا ایک خاص کیریکٹر نظر آتا ہے جو اس وقت کے پلانر سے اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ پرانا جو تاریخی شہر ہے صدر اور اس کے ہسٹورک کوارٹرز، وہاں پر گلیاں جو ہے وہاں نظر آتی ہیں۔ چیلنج جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ چیلنج یہی ہے کہ ان گلیوں میں ایک بڑا چیلنج تو یہ ہے کہ جو ان کے اندر ایک سکون کی کیفیت ہوتی تھی وہ اب کسی حد تک چیلنج ہو گئی ہے ویکلز کے آنے کی وجہ سے، اور دوسری یہ کہ سماجی رویے بھی بعض جگہ پہ بدل گئے ہیں۔ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جس قسم کی رواداری کا، جس قسم کی وزاداری کا مظاہرہ کرتے تھے، بعض جگہوں پہ لوگوں کے وہاں سے چلے جانے میں اور نئے لوگوں کے آ جانے سے اس میں بھی فرق پڑا ہے۔